سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ انا عرضنا الامانة، بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها واشفقن منها، سو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور وہ اس سے ڈر گئے۔ وحملها الانسان، اور اس بار امانت کو انسان نے اٹھا دیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ پاک عذاب میں مبتلا کرے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ توبہ قبول کرے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو بہت ہی بخشنے والے اور بڑے ہی رحم کرنے والے۔ سورۃ الاحزاب کی آخری دو آیتیں ہیں۔ پوری سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے خاص طور پہ جس مضمون کو بیان فرمایا وہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم، احترام، اور آپ علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور اذیت سے بچانا۔ ان آخری دو آیتوں میں اللہ پاک نے ایک امانت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ امانت ہم نے آسمانوں سے کہا تم اٹھا لو، آسمانوں نے کہا جی ہم نہیں اٹھا سکتے، ہماری معذرت۔ زمین سے کہا تم اٹھا لو، زمین نے بھی اپنا عذر ظاہر کر دیا، میں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑوں سے کہا کہ تم اس امانت کو اٹھا لو، پہاڑوں نے بھی نہ کر دی۔ انسان سے کہا، انسان نے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اس امانت کو اٹھاتا ہوں۔ یہ امانت کیا ہے اور یہ کب اللہ نے پیش کی؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، امانت کی تفاسیر بہت سارے قول لکھے۔ اس امانت سے مراد نماز ہے، اس امانت سے مراد روزہ ہے، اس امانت سے مراد زکوٰۃ ہے، اس سے مراد حج ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ سارے حکم اللہ کے وہ امانت ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا
وہ بھی جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا وہ بھی۔ بعضوں نے غسل جنابت لکھا ہے۔ غسل جنابت اللہ نے ساری کی ساری مخلوقات کو کہا کہ اس بار کو تم اٹھاؤ، انہوں نے نہ کر دی، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بار امانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے باقی مخلوقات سے بھی کہا کہ بھئی دیکھو، میں ایک چیز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں، پالنے والا ہوں، ساری مخلوقات کا مجھ سے تعلق ہے، لیکن میں اپنا خاص قرب، خاص تعلق اور اپنی خاص محبت اس کو عطا کروں گا کہ جو دنیا کے اندر جا کے میرے حکموں کو پورا کرے گا۔ اس میں حکم پورے بھی ہو سکتے ہیں، حکم توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ وہ اگر پورا کرے گا تو میں اپنا خاص تعلق اس کو نصیب کروں گا، وہ نہیں پورا کر سکے گا تو میں پھر اس کو سزا بھی دوں گا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اندر فائدہ بھی ہو سکتا تھا، نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ باقی مخلوقات نے تو معذرت کر لی کہ جی ہم یہ رزق نہیں لے سکتے، ہمیں جتنا تعلق ہے اتنا ہی منظور ہے، ہم اس سے زیادہ بھی نہیں چاہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ لیتے لیتے اس تھوڑے سے بھی جاتے رہیں۔ انسان نے اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر آگے بڑھ کے یہ پیشکش قبول کر لی کہ جی میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر میں آپ کے حکموں پہ پورا اتر آیا تو آپ مجھے اپنا قرب خاص نصیب فرمائیں گے، نہ اتر سکا تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو تکلیف ہے اس کو کہتے ہیں مکلف بنانا۔ ساری مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں سوائے انسانوں اور جنات کی۔ نماز کی پابندی کسی اور مخلوق پہ نہیں، روزے کی پابندی کسی اور مخلوق پہ نہیں، حج زکوٰۃ کی پابندی کسی اور مخلوق پہ نہیں، سچ بولنا، امانت داری کے ساتھ وقت گزارنا، وعدوں کو پورا کرنا، یہ سارے کے سارے جو احکامات ہیں اس کا مکلف صرف اور صرف کون ہے؟ یا انسان ہے یا جنات۔ جنات کا تذکرہ بھی اس لیے نہیں کیا کہ وہ انسانوں کے تابع ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ہی شامل ہیں۔ تو اصل اس بار امانت کو اٹھایا ہے انسان نے کہ یہ بوجھ میرے سر پہ ڈالے، میں اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہوں۔ اب اس ذمہ داری کو اگر یہ پورا کرے گا تو اس کو وہ مقام ملے گا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ کا خاص مہمان خانہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے ساتھ رہے گا۔ اور اگر اس بار امانت کو صحیح نہ پورا کر سکا اور خدا نخواستہ بار امانت کو ضائع کر دیا، یعنی کفر کی طرف، منافقت کی طرف، شرک کی طرف چلا گیا، تو پھر تو یہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے سزا خانے میں رہے گا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے اختیار سے کام کرنا۔ ساری مخلوقات اللہ کی اطاعت کرتی ہیں۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، یہ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم۔ ہوائیں چلتی ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ بارشوں کا نظام چلتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، لیکن وہ اطاعت ہے جبری۔ وہ اللہ نے ان کی طبیعت میں رکھا ہی نہیں ہے نافرمانی، وہ ساری اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسان نے کہا جی مجھے آپ اختیار دیں، میری طبیعت میں آپ یہ بات بھی رکھیں میں اپنی مرضی سے عبادت کروں، مرضی سے نہ کروں، میں کروں گا تو مجھے انعام ملے گا، نہیں کروں گا تو سزا دے لینا۔ اللہ پاک نے اس کو یہ صلاحیت عطا کر دی۔ اب انسان اپنی خوشی سے، اپنے ارادے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے ارادے پہ ہی اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ۔ اللہ نے سورج کو نہیں کہا
کہ تو صبح نکلے گا شام کو غروب ہوگا، میری بات مانے گا تو تجھے جنت ملے گی، کیونکہ اس نے ماننی انکار ہے ہی نہیں۔ بادلوں سے نہیں کہا، ہواؤں سے نہیں کہا، دنیا کی کسی اور مخلوق سے، جانوروں سے نہیں کہا، سب اطاعت کر رہے۔ انسان سے کہا نماز پڑھے گا مجھے راضی کرے گا، میں تجھے جنت میں مہمان خانے میں ٹھہراؤں گا، مجھے ناراض کرے گا تو جہنم سزا کے طور پہ تیرے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو احکامات کا مکلف بنانا، اپنے اختیار سے عمل کو کرنا، یہ وہ امانت ہے جس کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ اس انسان نے اٹھایا۔ میرے محترم دوستو، امانت کا معنی آپ حضرات جانتے ہیں، جو بوجھ اٹھایا ہو اس کو پورا کر دینا، جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو نبھا دینا، یہ امانت۔ اب یہ بوجھ جب ہم نے اٹھا لیا، ہم سب انسانوں نے اٹھایا، میں عرض کرتا ہوں ابھی آگے کہ یہ ہم نے کب اٹھایا ہم سب نے۔ اب اگر اس بار امانت کا ہم صحیح حق ادا کر دیں گے تو اللہ کا مہمان خانہ ہمارا منتظر ہے، جنت ہماری منتظر ہے، اللہ پاک کی طرف سے سلام ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب خاص نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس بار امانت کا حق ادا نہ کیا تو پھر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ نے اس سزا کا بھی ذکر کر دی۔ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جس شخص کو مل جائے پھر اس کو دین کی کوئی اور چیز نہ بھی ملے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 4 چیزیں جس کو مل جائے، دین کے اندر کوئی اور صفت نہ بھی ملے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مثلا پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس شخص کو امانت مل جائے، امانت دار ہو، بددیانت نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، وہ امانت کے ساتھ سارے اعمال کرتا ہو، نماز، عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، لوگوں کے ساتھ لین دین، سب امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، جس کو فرمایا یہ صفت مل گئی۔ دوسری صفت فرمایا زبان کی سچائی، زبان کا سچا، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تیسری صفت اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ۔ اور چوتھی چیز رزق حلال، یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی، باقی دین کی کوئی چیز بھی نہ ملی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ 4 چیزیں اس کی نجات کے لیے کافی ہیں، یہی اس کو بچانے کے لیے کافی۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات اندازہ کریں، ان 4 میں سے کسی چیز کا تعلق بھی عبادات کے ساتھ نہیں۔ آج بدقسمتی ہماری، ہم سمجھتے ہیں زیادہ نفلیں پڑھنے والا نیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تہجدیں پڑھنے والا نیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ عمرے اور حج کرنے والا یہ نیک آدمی ہے۔ یہ ساری عبادات اپنی جگہ اہم ہے، ان کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کسی کو یہ نمازوں کی، تہجد کی، عمرے حج کی توفیق دے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس کے لیے۔ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو 4 بنیادی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ امانت داری ہے، وہ زبان کی سچائی ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ رزق حلال ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے فرمایا جس کو مل گئی پھر اور کچھ بھی نہ ملا تو یہ 4 ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ امانت کی پاسداری دنیا کے اعتبار سے بھی اور اس امانت کی پاسداری بھی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ امانت کہاں پیش کی گئی؟ اللہ جو فرماتے ہم نے پیش کی تو کہاں پیش کی؟ اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمینوں سے کہا، آسمانوں سے کہا اور پہاڑوں سے کہا، باقی مخلوقات سے کہا، انہوں نے کہا جی ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے،
ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کہ ہم خود سے عبادت کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو انکار کیا، شیطان نے بھی انکار کیا تھا، شیطان لعنتی ہو گیا، یہ کیوں نہیں لعنتی ہوئے؟ اس کا جواب مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ شیطان نے انکار کیا تھا ضد اور سرکشی کی بنیاد پر، میں نہیں کروں گا سجدہ۔ اس کو کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں نہیں جھک سکتا۔ اس نے تمرد، سرکشی، ضد، عناد، تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا، اور ان چیزوں نے جو انکار کیا ہے یہ تو عاجزی کی وجہ سے کیا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیں۔ انہوں نے انکار اللہ کے اختیار سے کیا تھا، اللہ پاک نے کہا تھا کہ آپ مرضی آپ کی قبول کریں، مرضی ہے انکار کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے، ہماری معذرت ہے۔ پھر انسان کی تخلیق ہوئی۔ آپ حضرات کو یاد ہے اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا، ہم سب کی روحوں سے، سارے ارواح تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح سب ایک جگہ موجود تھی۔ اللہ نے سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کے اگر ہم کسی اور کو رب بنائیں تو یہ ہم اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ جس طرح یہ عہد ہم سے لیا گیا تھا کہ رب کون ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ رب اللہ ہی ہے، اسی طرح علماء فرماتے ہیں ساری روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے ساری روحوں کو یہ پیشکش کی تھی، بتاؤ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو؟ اس میں آدم علیہ السلام بھی تھے، اس میں سارے انبیاء علیہ السلام بھی تھے، اس میں صحابہ بھی تھے، اس میں عام لوگ بھی تھے، اس میں ہم بھی تھے، قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی تھا۔ سب سے اللہ نے یہ کہا کہ بتاؤ اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اپنی مرضی سے عبادت کرنی، اپنے ارادے سے عبادت کرنی، کرو گے تو تمہیں اللہ قرب خاص نصیب فرمائے گا، تمہیں جنت کے مہمان خانے میں جگہ ملے گی، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، اس مقام سے بھی جاؤ گے، بتاؤ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو انسانوں نے، ہم سب نے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء علیہ السلام، امام الانبیاء جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انسان، سب نے کہا کہ جی ہم اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم اٹھا لیتے ہیں اس کا بوجھ۔ اب یہ اللہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں، یہاں جو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے خود اٹھایا ہے، میں نے نہیں تم پہ ذمہ داری ڈالی، یہ بوجھ تم نے خود اٹھایا کہ اللہ ہم اٹھائیں گے۔ اب جب اٹھایا ہے تو اس کو نبھاؤ، اب پورا کرو اس کو۔ اب ذمہ داری لے لی ہے، یا تو لیتے نہ، باقی مخلوقات کی طرح تم بھی انکار کر دیتے، لیکن جب تم نے لے لی یہ ذمہ داری تو اب تمہارا فرض ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرو، تاکہ اللہ کے ہاں تمہیں اچھے نعمتوں والی جنت مل جائے، اچھا مقام مل جائے، عزت والی جگہ مل جائے۔ اللہ پاک فرماتے باقی مخلوقات نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کر لیا کہ میں تیار ہوں۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہاں پہ ایک سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال لکھی ہے، اور وہ اس طرح لکھی کہ آدم علیہ السلام ایک دفعہ فرشتوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے، تو آگے ایک بہت بڑا پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس پتھر کو یہاں سے اٹھا دینا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا کہ جی ہمارے بس میں تو نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے، کوئی اور مخلوق کا وہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں نے اٹھایا، پہلی دفعہ گھٹنوں تک اٹھایا گیا، پھر رکھ کے پھر دوبارہ اٹھایا تو
تو انہوں نے کندھوں سے اوپر تک اس کو اٹھا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا ہے، اب آپ کی امت وہ ساری کی ساری آپ کی اولاد اس بار امانت کو اٹھائے گی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا، اس کو اس کے مقام تک پہنچانا۔ اور پھر علماء نے لکھا اس کے بعد زور سے عصر تک جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت جو ان سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، وہ کھا لیا اور پھر ان کو جنت سے یہاں دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو یہ ایک امتحان ہے ہمارا، ہم نے خود اس بوجھ کو اٹھایا اور اس امتحان میں آئے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس امتحان میں 100% نمبر لے کر کامیاب ہوں، اچھے سے اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، ایسے کامیاب ہوں جس کو اللہ پاک نے پچھلی آیات میں ذکر کیا کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی یہ بڑی کامیابی پا گیا۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوا یہ کیوں ہوا؟ یہ امانت جو پیش کی گئی اور امانت انسان نے قبول کی، اللہ پاک فرماتے یہ انسان انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان بڑے ظالم اور بڑے جاہل ہے۔ ظلم کہتے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اور جہول کہتے بہت زیادہ جاہل۔ اب بظاہر اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے یہ بار امانت اٹھا کے غلطی کی، یہ بوجھ اٹھا کے انسان ظالم بن گیا، یہ بوجھ اٹھا کے انسان جاہل بن گیا۔ اللہ پاک تو اس کی تعریف کرنے کی بجائے اس کی برائی کر رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو شاباش دی جاتی کہ اس نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، بڑا اچھا انسان ہے۔ الٹا اس کی مذمت ہو رہی ہے کہ جناب آپ تو ظالم اور جاہل ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں مذمت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی تعریف ہی ہے۔ تعریف اس طرح ہے، تعریف کیسے ہے؟ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ تعریف کیسے ہے؟ تعریف اس طرح ہے کہ ظالم اسی کو کہیں گے کہ جو انصاف کر سکے پھر نہ کرے، اسی کو ظالم کہیں گے۔ جو انصاف کر ہی نہیں سکتا اس کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ بڑا ظلم کیا تو۔ اور جاہل کس کو کہیں گے؟ جاہل اس کو کہیں گے جو علم حاصل کر سکے پھر نہ کرے۔ تو گویا انسان کی تعریف ہے کہ تیرے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ تو انصاف کر سکتا ہے، لیکن پھر نہیں کرے گا تو ظالم کہلائے گا۔ اور جاہل کس طرح ہے؟ جہول کس طرح ہے کہ تیرے اندر اللہ نے علم کی صفت رکھی ہے، پھر بھی تو علم حاصل نہ کرے تو تجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ باقی مخلوقات کے اندر اللہ نے یہ استعداد نہیں رکھی۔ آسمان سے کوئی نہیں کہے گا آسمان نے بڑا ظلم کیا، زمین سے کوئی نہیں کہے گا زمین نے بڑا ظلم کیا، کسی جانور سے، گدھے سے، گھوڑے سے، کوئی بھینس سے نہیں کہے گا اس نے بڑا ظلم کیا۔ کیوں؟ کہ وہ عدل کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر انصاف کی صلاحیت ہی نہیں۔ جو انصاف کی صلاحیت رکھتا ہے، اب چھوٹا بچہ، معصوم بچہ یا پاگل، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو کوئی نہیں کہے گا بڑا ظالم بچہ ہے، کوئی نہیں کہے گا بڑا ظالم پاگل ہے، کیونکہ ان کو پتہ یہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر سمجھ ہی اتنی ہے۔ جو صحیح سمجھدار عقل مند ہوگا اسی کو کہیں گے تو بڑا ظالم ہے، تو نے زیادتی کی۔ تو اللہ نے ظلم کہہ کے اصل میں انسان کی تعریف کی ہے کہ انسان تیرے اندر میں نے انصاف کی صلاحیت رکھی ہے، خیال کرنا اس صلاحیت کو خراب نہ ہونے دینا۔ اگر خراب کرے گا تو پھر تو کیا کہلائے گا؟ پھر تو ظلم کہلائے گا، ظالم بھی نہیں بڑا ظالم کہلائے گا۔ اور تیرے اندر انسان میں نے علم کی صفت رکھی ہے، اگر تو علم حاصل کرے گا تو تو عالم، علام اور اچھا انسان کہلائے گا۔ نئی علم کی صفت کو حاصل کرے گا تو پھر تو جہول، جاہل بھی نہیں بڑا جاہل کہلائے۔ تو اللہ ہمیں ان دونوں صفات سے متصف فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظالم وہ ہوگا
جو عملی اعتبار سے اللہ کے احکامات کو توڑے، عملی اعتبار سے، اور جاہل وہ ہوگا جو عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے احکامات کو توڑے۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے عقائد کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کو نہیں اپناتا وہ ظالم ہے۔ تو جو اللہ کے بتائے ہوئے عقائد کو تسلیم کرتا ہے یہ جاہل نہیں ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق عمل کرتا ہے یہ ظالم نہیں ہے۔ تو ظالم اور جاہل وہی کہلائے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے علم و عمل کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں نے سارا امانت کا بوجھ انسان کے سر پہ ڈالا ہے، یہ کس لیے ڈالا؟ انسان نے جو اس بار امانت کو خود اٹھایا ہے اور میں نے اس کو یہ استعداد دے دی کہ یہ اٹھائے، تو یہ کیوں ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ انجام اس کا یہ ہو کہ منافق مرد عورتیں، مشرک مرد عورتیں یہ الگ ہو جائے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مرد اور عورتیں یہ الگ ہو جائیں۔ مشرک منافق ان کو تو اللہ عذاب میں مبتلا کرے، اور مومن عورتیں مرد ان کو اللہ پاک توبہ قبول کر کے اپنے مہمان خانے میں جگہ دے۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ پوری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا، اس کو استعداد دی ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، اس نے خود اس بار امانت کو اٹھایا ہے کہ یا اللہ میں تجھے اپنے مرضی سے، اپنے ارادے سے میں تجھے راضی کروں گا۔ اب اگر انسان اس بار امانت کو، اس کا حق ادا کرتا ہے تو جنت اس کی منتظر ہے، اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر عذاب اس کا منتظر ہے۔ دونوں صورتیں انسان کے سامنے ہیں، جس کو مرضی چاہے اختیار کر۔ کوئی اگر یہ سوچے یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، اللہ فرماتے نہیں، اس کے باوجود کان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، کہ بار امانت اٹھانے کی کوشش میں لگا رہے، کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کر لے، اللہ بہت معاف کرنے والا۔ لیکن جو امانت کا بوجھ اٹھانے کی بجائے ضد کرے گا، انکار کرے گا، ڈٹائی اختیار کرے گا، حیل و حجت کرے گا، بہانے تراشے گا، اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کڑی سے کڑی سزا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل نہ ہو سکنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سارے انسان کے بچے غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کو اتنی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی توبہ کر لی، غلطی ہو گئی توبہ کر لی، اس کو تو اللہ پسند کرتے ہیں۔ جو ناپسند چیز ہے وہ ڈٹائی ہے، وہ ضد ہے، وہ عناد ہے، وہ بغض اور نفرت ہے، وہ انکار ہے، وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرنا، جی شریعت تے ہن نہیں عمل ہو سکتا جی، ہن بڑا مشکل ہے جی، ہن دور بدل گیا جی، ہن زمانے بدل گئے جی، یہ باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ کیا اللہ نے یہ شریعت قیامت تک کے لیے نہیں اتاری؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دور بدل جانا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حالات ایسے بن جانے ہیں؟ قیامت تک کے زمانوں کے لیے یہ شریعت ہے، یہی نظام ہے، یہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو لہذا اس کو تسلیم کرنا، عملاً کوتاہی ہو جائے توبہ کر لیں، لیکن تسلیم کریں، اسی پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، انکار کریں گے، حیلے بہانے کریں گے، ضد اور عناد کریں گے، تو پھر بخشش نجات کا ذریعہ مشکل ہے۔ اور اگر غلطیاں ہو جائیں، حکم و دولیاں ہو جائیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، تو اللہ فرماتے میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں، مجھ سے توبہ کرو میں معاف کروں۔
میرے محترم دوستو، پوری صورت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم اس سورۃ مبارکہ کا بھی اور کچھ پڑھائی بھی کریں گے۔ ہمارے استاد محترم استاد جی مولانا اصغر علی صاحب جو ہمارے ادارے کے سرپرست بھی ہیں، ان کی والدہ محترمہ ہفتے کے روز انتقال فرما گئی تھی، ان کے اصال ثواب کے لیے بھی، اور اسی طرح پشاور کے اندر جو علماء طلباء قرآن و حدیث پڑھنے والے جن کو ظالموں نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے شہید کیا، ان بچوں کے اصال ثواب کے لیے بھی، اور دیگر امت مسلمہ کے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے اصال ثواب کے لیے بھی ہم نیت بھی کریں اور پڑھائی بھی کریں۔ اور دعا کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے بعض ساتھیوں نے ناشتے کا بھی اہتمام کیا ہے، آوازیں بھی سن رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، تو دعا کے بعد تمام حضرات ناشتہ بھی فرما کے لیں۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔